آپ نے اپروول جب جس دن کھڈا کھودا یا بورڈ لگایا وہاں پہ اس دن کیوں نہیں آئے آپ کے بندے؟ آپ مارکیٹ میں دیکھیں کسی کے پاس اتنا بڑا کوئی دل بھی نہیں ہے, کوئی جگرا بھی نہیں ہے کہ 50% اماؤنٹ آپ نے دینی ہے, 50% آپ نے اماؤنٹ ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن دینی ہے. کہ یہ گورنمنٹ کے نا کہہ لیں کہ یہ فرض ہے یہ چیزیں کرنا. ہمیں زیادہ پتہ کیوں اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ جب ہم کراچی کی طرف دیکھتے ہیں نا ہمیں لاہور بہت اچھا لگتا ہے. اتنا تقویٰ جو آیا نا یہ سبیل بھائی کی وجہ سے آیا, سچی بات پوچھے تو. کیونکہ سبیل بھائی نے ہمارے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک انجیکشن, ہر 10 دن بعد انجیکشن لگانا ہے. دیکھیں کورٹ یارڈ کا جو ٹائم کمٹ کیا گیا تھا, کیا یہ کیلکولیشن کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری رافٹنگ اور یہ ساری چیزوں میں ہمیں اتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بھائیوں نے ہم سے لیا ہوا ہے یہ ٹائم, ہمارا اب ایکسپینڈ کر کے جو ہم آپ کو 15 امینٹیز بتا رہے تھے نا, یہ 15 کی بجائے ہم آپ کو اب 50 امینٹیز دیں گے. دیکھیں اب ایک رافٹ ڈال رہی ہے 7.5 فٹ کی, دب جانی بات, وہ دب جانی ہے نیچے ہے, وہ بیس کے نیچے ہے. اور آپ یقین کرتے ہیں کوئی بھی کوئی گرے اسٹرکچر ہے بلڈنگ کا, اس کا 40% آپ کو زیر زمین لگ جاتا ہے. اللہ معاف کرے, قبرستان کا نظارہ پیش کرا ہے, ہیکل جتنی بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں. بھائی جان آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے جو کورٹ یارڈ فلور ہمارا اس کی ہائٹ ڈبل سے ٹرپل ہائٹ ہے. سر اب آتے ہیں تھوڑا سا ذرا اے بی ایس کے اوپر. جی, اے بی ایس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اے بی ایس کی بھی شروعات وہی جو شروع کے پلاٹس اور فائلیں اور اس طرح ہوئی, اور ڈاکٹر صاحب اکثر ویڈیو میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑے لیول پہ فراڈ بھی ہوا, پھر وہاں کافی لوگوں کے پیچھے پڑے بھی رہے کہ کچھ ہو جائے, لیکن نہیں ہوا. تو ایونچولی انہوں نے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ سر اٹھایا اور شروع ہو گئے. اور الحمدللہ آج میرا خیال ہے اس وقت 11-12 پروجیکٹ آن فلور ہیں آپ لوگوں کے, اور فردر رولنگ میں بھی ہیں. بھائی جان یہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ نظر آئیں گے انشاءاللہ جی. اچھا, اس میں سر سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اتنے سارے پروجیکٹ لانچ تو کر دیے گئے, ڈلیوریاں کہاں ہیں؟ آئی نو ٹائم کم ہوا ہے. میں بتاتا ہوں ایک چیز, پتہ کیا چیز ہے, الحمدللہ ہماری ڈلیوری آپ 2028 سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جو آج ہمارے پاس ڈلیوری ہے, آج ہمارے پاس ڈلیوری آپ پرل ون ٹاور دیکھیں, اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈینسی دیکھیں, اس سے پہلے ہم نے 14 پروجیکٹ ڈلیور کیے ہوئے ہیں جو ہمارے ایک جے وی کے اوپر تھے, جو ہم لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں. اچھا, وہ 14 کا نام اس لیے نہیں آتا کہ وہ اتنے بڑے یا پرومیننٹ نہیں تھے, اس وقت چلتی چھوٹی چھوٹی بلڈنگس چلتی تھی. بالکل, وہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگس تھی. جو یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں یہ الحمدللہ ایک آپ کو دیکھیں اس طرح کی مجھے بلڈنگ دکھا دیں پورے بحریہ میں, پرل ون ٹاور جیسے, جس کے اندر آپ کو ہر طرح کی سہولت ہو. مجھے کوئی ایک بلڈنگ دکھا دیں جس میں آپ کو روف ٹاپ پہ ایک پراپر ایک پورا ایک ریسٹورینٹ مل رہا ہو, جس میں آپ کو باہر ایک پارکنگ شیڈ مل رہا ہو, جس میں آپ کو بیسمنٹ میں مسجد میں مل رہی ہو, جس میں آپ کو روم سروس, گروسری ڈلیوری سروس, ویلے کی سروس, لانڈری کی سروس ملتی ہو, جس میں آپ کو سیپریٹ جم ملتا ہو, لیڈیز کے لیے الگ ملتا ہو, جینٹس کے لیے الگ ملتا ہو, جس میں آپ کو ڈے کیئر سینٹر ملتا ہو, جس میں آپ کو سونا سپا کی سہولت موجود ہو. ایسا مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بحریہ میں دکھا دیں. بالکل صحیح ہے. ہم نے یہی 45 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ سیل کیا ہوا ہے, جو آج 1.25 کروڑ کا اپارٹمنٹ. آج نہیں ملتا 45 میں. آج میں نہیں, آج 45 میں اگر ملتا ہو تو میں سارے خرید لوں. میں نے خود اس کا بائر ہوں. مجھے کوئی بندہ ایسا آتا ہے نا کہ بھائی جان میں سیل کرنا چاہتا ہوں, تو میں خود بائر ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, وہ جیسا بھی ہو میں خود بائر ہوتا ہوں. اچھا, ابھی جو آپ کے نئے بڑے پروجیکٹس ہیں, مجھے نا ذاتی طور پہ جو مین چیز اٹریکشن لگی نا, کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ باہر گزارا ہے, تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگس کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے. وہاں تو 1-1 کلومیٹر لمبی بھی بلڈنگس آپ کو نظر آتی ہیں. تو اب یہاں پہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا. کراچی میں تھی پہلے کچھ بلڈنگس, اسلام آباد میں بھی تھی, بٹ لاہور کے اندر 2-3-4 کنال میکسیمم, وہ بھی گلبرگ کے ایریا میں تھی. ان میں سے بھی بے تحاشا بلڈنگ ایسے جو آج تک ڈلیوری نہیں ہوئی. تو ابھی یہ جو نیا کانسیپٹ شروع ہوا ہے, 8-8 کنال, 10-10, 15-15, 20-20 کنال, ایون اس سے بڑے بھی جو ہیں, ان کے اندر سر یہ جو ٹائم کیلکولیشن ہے, مجھے یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے یہ کیلکولیشن جو ہے نا کیلکولیٹ کرتے ہوئے مسٹیک ہوئی ہے کوئی. کیونکہ دیکھیں اگر کورٹ یارڈ کی بات کریں, ٹھیک ہے, اگین یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے بنتا ہے, لیکن کیونکہ آپ بھی ٹیم کا حصہ, دیکھیں کورٹ یارڈ کا جو ٹائم کمٹ کیا گیا تھا, کیا یہ کیلکولیشن کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری رافٹنگ اور یہ ساری چیزوں میں ہمیں اتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بالکل سچ بات پوچھیں تو جب ہم نے کورٹ یارڈ شروع کیا نا, یہ ہمارا ایک 3 کنال کے اوپر پروجیکٹ تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. 3 کنال کے اوپر پروجیکٹ, جب ہم نے اس کو شروع کیا, ہم نے ایک لوگوں کو ٹائم دیا, تو یہ جب لوگوں کا رسپانس آیا, تو آپ یقین کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ چیز دینے جا رہا ہوں, لوگوں کا اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آیا کہ ہمارا وہ 3 کنال سے پروجیکٹ 6 کنال میں ہو گیا. اور یہ ٹوٹلی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی, صحیح, جو 3 کنال تھی. پھر اس کو جب 6 کنال پہ کیا, اتنا رسپانس آیا, ہمیں وہ 9 کنال پہ شفٹ کرنا پڑا. پھر ہم نے لوگوں کو میلز کی, لوگوں کو بتایا.
کہ ہمارا یہ والا پروجیکٹ 9 کنال پہ شفٹ ہو گیا ہوا ہے. ہم آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے 9 کنال کو بنانے میں اور 3 کنال کو بنانے کو, آپ کو پتا ہے کہ اس میں ٹائم ڈفرینس بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو میلس کی کہ بھائی جان آپ جن بھائیوں نے ہم سے لیا ہوا ہے یہ ٹائم ہمارا اب ایکسپینڈ کر کے, جو ہم آپ کو 15 امینٹیز بتا رہے تھے نا, یہ 15 کی بجائے ہم آپ کو اب 50 امینٹیز دیں گے, اور ٹائم میں آپ کو ہم ریلیکسیشن دیں گے. جو آپ نے پیمنٹ دے دی ہے وہ تو آپ کی ہو گئی, باقی پیمنٹ ہم آپ کو آپ کا ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اتنے ٹائم میں ہم یہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے, اور اللہ پاک کی ذات ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے. پھر ہم نے لوگوں کو, ہر بندے کو میسج کیا یہ کہ آپ کا ٹائم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ہم. پھر ہم نے اس حساب سے لوگوں کو ٹائم دیا. تو الحمدللہ اس ٹائم کے مطابق ہماری بلڈنگ ساری اپنے ٹائم پہ ڈلیور ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹی بلڈنگ کو بنانے میں یا ایک سمپل بلڈنگ کو بنانے میں اور ایک کمپلیکس اسٹرکچر کو بنانے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, اور پھر ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سوئل ٹیسٹنگ ایک چھوٹے پلاٹ کی الگ سے ہے, جب بڑی لینڈ ہوگی اس کے اوپر پوری چیزیں آپ اس دیکھ لینا. اب ایک بلڈنگ ہے 3 کنال کی, اس کے نیچے آپ کو چھوٹی سی رافٹ چاہیے. ہاں بالکل. جب آپ اس کو 6 کنال میں کریں گے رافٹ تھوڑی بڑی ہو جائے گی. جب آپ اس کو 9 کنال میں کریں گے تو اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے. پھر اس کی آپ کو فاؤنڈیشن پائلز چاہیے نیچے, اس سے پہلے پائلنگ شورنگ چاہیے آپ کو, پھر اس میں آپ کو اینکرنگ چاہیے. یہ سارا ایک پروسیس ہے, 1 سال کا پروسیس ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہیں کیلکولیشن میں تھوڑا دیکھیں یہ سارا, دیکھیں سچی بات پوچھے نا تو اس میں ہمیں بڑی ہرڈلز آئی ہیں. ہمیں بڑی چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں, کیونکہ ڈیولپر کے بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس چیز میں. ہماری تو ہاں جی, ہماری تو ایک منٹ کی اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ بہت اتنی بڑی رافٹ ڈالنا, آپ کہتے ہیں کہ 7.5 فٹ کی رافٹ ڈالنا, پھر نیچے زیر زمین 150 فٹ نیچے جانا, اور 210 پائلز فاؤنڈیشن پائلز جو بڑے بڑے آپ کو برج نظر آتے ہیں اس کے نیچے ڈلتی ہے. ایک جو آپ کے بڑے بڑے برج کھڑے ہوتے ہیں نا وہ پائلز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, فاؤنڈیشن پائلز ہوتی ہیں. آپ یقین کرتے ہیں اگر ان کو الٹا کر دینا تو آپ کو 15 فلور نا آپ کو ایک جنگل پلرز کا کھڑا نظر آئے. یار یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ ہی کی گاڑی LS570 روڈ پہ چلتے ہوئی بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن یہ قاسم باجوہ صاحب سے پوچھیں کہ اس کی سروس کے لیے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جب وہ پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوتی ہے ٹینک فل کروانے کے لیے, یہ وہی چیز ہے. بالکل ایسے تو اس کے پیچھے اور اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اور جو بالکل نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب ایک رافٹ ڈال رہی ہے 7.5 فٹ کی, وہ دب جانی ہے نیچے ہے, وہ بیس کے نیچے ہے. اور آپ یقین کرتے ہیں کوئی گرے اسٹرکچر ہے بلڈنگ کا, اس کا 40% آپ کو زیر زمین لگ جاتا ہے اس کا. پھر تو آپ گئے تو آپ نے پلرز کھڑے کرنے ہیں اور اوپر سلیب ڈالنی ہے, اور پلرز کھڑے کرنے ہیں, سلیب ڈالنی ہے. آپ دنوں میں دیکھتے ہیں وہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ زمین سے باہر نکل گئی ہے نا, وہ جو کھڈا فل ہو گیا نا, اللہ کے فضل سے اوپر تو پھر بات ہی نہیں ہے, آسانی سے. اچھا سر, یہ جو 50 ایمینٹیز کی بات ہو رہی ہے, ابھی 75 بلکہ 100 تک فگر چلا گیا ہے ABS کی طرف سے. آئی تھنک سیالکوٹ میں ابھی 100 کی ایسی بات ہے. انشاءاللہ بن بھی جائے گا, میرے اس پہ بلیو ہے, کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. سر مجھے کنسرن صرف جو ہے نا بننے پہ نہیں ہے, مجھے کنسرن اس کی مینٹیننس اور اس کے استعمال پہ ہے. کیا ایز اے نیشن, میں نیشن ہی کی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پروجیکٹس آئے لاہور سے باہر بھی ہیں, کیا ہم ایز اے نیشن ریڈی ہیں اس چیز کو ویلکم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ فیسلٹیز کچھ آپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کا دیکھیں مس یوز بھی ہوگا. بالکل. پھر ہمارے ہاں ایون لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ہمارا جو اسٹاف ہے یا جو ہمارے ملازمین ہیں وہ بھی اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح دبئی میں بلڈنگوں کو چمکا کے رکھا جاتا ہے, سنگاپور میں, نیو یارک میں, یا جدہ وغیرہ میں. تو یہاں پہ تو بھجن ادھر سے بنتا ہے گھر, ملازمین کے ہاتھ آپ چھوڑتے ہو, 6 مہینے کے اندر وہ کھنڈر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس فیسلٹیز کو جو 100+ آپ دے رہے ہیں, امینٹیز جو دے رہے ہیں, ان کو کیسے انشور کریں گے, کیونکہ یوز تو یہیں پہ ہونا ہے, اسٹاف تو یہیں کا ہی ہے. دیکھیں ہماری ایک سسٹر کمپنی ہے ABS کی جس کا نام ہے ٹیننٹ کیئر کے نام سے. ٹھیک ہے. کسٹمر کیئر ہمارا الگ ہے, ٹیننٹ کیئر ہماری کمپنی الگ ہے. ہم نے ان بلڈنگ کی جو ٹوٹل مینٹیننس ہے وہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. ہر بلڈنگ میں ہماری اپنی مینٹیننس ہوگی. صحیح. اور وہی اس کو مینٹین کریں گے جس نے آج پرل 1 ٹاور کو مینٹین کیا ہوا ہے. آپ پرل 1 ٹاور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ساری بڑی ویل مینٹینڈ ہے. آپ نے روزانہ گزرتے ہیں اس کے کوریڈورز دیکھیں. سر اس کو لنک نہ کریں, وہ میں بتاتا ہوں وہ کیوں مینٹین ہے, پتہ ہے, کیونکہ آپ خود آج وہاں پہ بیٹھے ہیں, آج اگر آپ اگلی بلڈنگ میں ہم تو بیٹھیں گے سر, کب تک دیکھیں بنتا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے 11 بلڈنگ ہیں, 11 میں تو نہیں بیٹھ سکتے ابھی آپ. دیکھیں آپ 20 بلڈنگ ہوں گے, 20 میں کیوں نہیں بیٹھیں گے, بیٹھیں گے. ہم ہر بلڈنگ میں ہماری مینٹیننس ٹیم بیٹھے گی,
क्यों नहीं बैठेगी? देखिए आज अगर आप बैरी टाउन का हर शहर में बना हुआ है तो क्या उन्होंने अपनी मेंटेनेंस टीम हर जगह नहीं बिठाई हुई? सर इसका यही पे जवाब है ना, अभी कितने महीने हुए हैं, थोड़ा सा जरा जो इनके मामलात खराब हुए, मेंटेनेंस ऑफ एरिया की देख लें कहाँ गई। बिल्कुल। इसमें आज आप कराची चले जाएं, वो जो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको मिलता है, जी जी जी, अल्लाह माफ करे कब्रिस्तान का नज़ारा पेश करा है, हैकल जितनी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, बीच में देखें ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना कि मामला खराब होने लगे तो वो टाइम नहीं, ये तो अल्लाह ताला के पास है। मैं ये बात करूँगा, देखिए अभी गुलबर्ग में चले जाएं, बहुत देखिए अच्छी हमारी बिल्डिंग है एक टाइम में। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसकी बिल्डिंग की जो तो आगे भी आ रही है सबकी मेंटेनेंस हमारे पास ही होगी, हम हमारे ऑफिस उसके अंदर होंगे, हम खुद बैठे होंगे, हर चीज़ को खुद मेंटेन करेंगे, हमारे पूरे एक डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग्स में बैठे होंगे जो ये सारी अमेनिटीज दे रहे होंगे, जिसमें आपको हर तरह की सहूलत होगी। इनको मेंटेन करने के लिए आपकी एक बड़ी एक पूरी एक आपको फोर्स चाहिए, पूरी फोर्स चाहिए, हम डिप्लॉय करेंगे। और ये जो अमेनिटीज दे रहे हैं ये थोड़ी अमेनिटीज नहीं है, ये एक पूरी सोसाइटी वाली अमेनिटीज है। आपको एक पूरी जो सोसाइटी में अमेनिटीज चाहिए होती हैं वो हम एक बिल्डिंग में दे रहे हैं आपको। ये विजन भी डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है। आपको पता है आज से पहले ये जो इम्यूनिटीज़ वाला माहौल है ना, ये आपको चाइना में मिलता है, हाँ दुबई में मिलता है, आपको दुबई में मिलता है। दुबई में भी बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ नहीं मिलती हैं एक बिल्डिंग के अंदर। आप चाइना में अगर जाते हैं ना तो आपको बड़ी बड़ी एक पूरा शहर नजर आता है, एक बिल्डिंग, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आपको पूरा शहर नजर आता है, उनका एक एक फ्लोर पूरा मोहल्ला होता है एक। तो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि यार अगर हम इन बिल्डिंग्स में हर तरह की सहूलत दे दें, लोगों की जरूरियात जिंदगी इस बिल्डिंग के अंदर पूरी हो, जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, फूड कोर्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रैंड जामिया मस्जिद, ग्रैंड लाइब्रेरी, रूफटॉप पे गार्डन, बारबेक्यू एरिया, फैमिली लॉन्ज एरिया, मतलब एक बंदा अपने 5 मिनट के घर के अंदर कोई स्विमिंग पूल तो नहीं बना सकता, हम इसके अंदर पूल दे रहे हैं। एक बंदा अपने घर के अंदर कोई टेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना सकता, इस बिल्डिंग के अंदर दे रहे हैं। एक बंदा व्यू तो नहीं ले सकता हाइट से, पार्क ऊपर दे रहे हैं, इंडोर पार्क्स दे रहे हैं। मतलब ये सर जी बड़ी अच्छी बातें हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मजेदार, अच्छा लग रहा है सुन के, और जिन कस्टमर्स ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अब ये इसका कोर्टयार्ड बना रहे हैं जी जी सर, कंसिडरिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे करेंगे भजन ठंडा उसको? पूरी बिल्डिंग को आप भाई कोर्टयार्ड दे रहे हो ना, अब एक बंदा बाहर से आ रहा है अपनी गाड़ी से, ठंडा कोर्टयार्ड में अंदर एंटर होता है तो तंदूर हो जाएगा, कैसे तो होगा, कैसे उसको मेंटेन करेंगे? भाईजान आपको इस चीज़ का अंदाजा है जो कोर्टयार्ड फ्लोर हमारा, इसकी हाइट ही डबल से ट्रिपल हाइट है इसकी। हाँ तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? टेम्परेचर क्यों नहीं मेंटेन होगा? प्रॉपर इसमें एक पूरा सिस्टम लगाएंगे, उसको HVAC सिस्टम हमारा होगा इसमें जो इसको प्रॉपर मेंटेन करेगा। देखिए अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम इसको मेंटेन भी करेंगे उसको, वो जो अच्छा अभी जिस तरह हमारा पल1 रॉयल रिसेंटली लॉन्च हुआ, जी, जी, पूरी ग्लास एलिवेशन है, ग्लास एलिवेशन अपने साथ हीट अट्रैक्ट करता ही करता है, ठीक है। अब हमने अपार्टमेंट बनाया, खूबसूरत भी लग रहा है, बिल्डिंग बना के दे दी, अब जो अंदर बेचारा रह रहा है वो तो एसी चला मर जाएगा। देखिए एसी की तो ज़रूरत होगी, लेकिन हम देखें इसमें एक प्रॉपर एक सिस्टम दे रहे हैं, HVAC सिस्टम दे रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी सेंट्रली एयर कंडीशन होगा सारा, वो अपार्टमेंट भी सेंट्रली एयर कंडीशन है। ऑब्वियसली हम ये सिस्टम दे रहे हैं, वो टन्स के हिसाब से जो 1 बेड अपार्टमेंट होगा उसका सेंट्रली एयर कंडीशन सारा कर रहे हैं हम, इसको सारे सिस्टम से कर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। जो इन्वेस्टर्स की ना एक साइकी होती है, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं जी मैंने कल को यहाँ पे रहना है, दूसरा कहता है जी मैंने कल को जैसे 4 पैसे मिलने मैंने फ्लिप कर देना है, तीसरा आता है कहता है भजन रेंटल खाते रहेंगे, ठीक है। ABS के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके मोस्टली क्लाइंटल किस माइंडसेट की है इन तीनों में से? देखिए हमारा टोटली जो जितना भी क्लाइंट है ना वो सारा एंड यूज़र है, ठीक है। हम क्लियर कट बताते हैं कि आप हमसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता आप इसको सेल नहीं कर सकते। अच्छा, फ्लिपिंग अलाउड नहीं है? नहीं, ठीक है। एक चीज़, आप इसको तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक आप इसका मुकम्मल पैसे अदा नहीं कर देते, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारा दूसरा सवाल आपका सॉरी कौन सा था? कि एक तो हो गया ना जिसने अपने रहने के लिए लेना है, दूसरा रेंट के लिए। रेंट के पर जो लोग लेते हैं वो हमारे साथ पहले भी चल रहे हैं, वो हमारे साथ आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी टेनेंट केयर के नाम से, जैसे मैं आपको पहले बताया, कंपनी है, वही इसको रेंट आउट करेगी, सारी जो इसकी मेंटेनेंस भी वही देखती है, इसको रेंट आउट भी कल को यही देखेगी। हम शायद फ्यूचर में प्लान ले आए एक होटल अपार्टमेंट्स का, उन कुछ लोगों को हम उसमें भी शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सही है। तो प्रिसाइजली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो एंड यूजर है उसके लिए ABS की प्रोडक्ट? हमारे लिए लॉन्ग टर्म और एंड यूजर हमारा क्लाइंट वो है, ठीक है, जो हमारे साथ 3-4 साल चल सकता है, हमारा वही क्लाइंट है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं, जो लॉन्ग टर्म। देखें अब हमारा जो मार्केटिंग भी है सारी वो हमारी इन हाउस से मार्केटिंग। हाँ। हमारे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो हमारे साथ बाहर, जो डीलर्स आते हैं, जो बाहर से स्टेट वाले हमारे साथ काम करते हैं। हमने अपने बच्चों को ये
چیز بتائی ہوئی ہے, یہ اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ہر کلائنٹ کو یہ چیز بتانی ہے کہ آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے, یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اس کو پوزیشن نہیں ملے گا. یہ باقی جو ہماری پالیسیز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑی کلائنٹ فرینڈلی ہیں, یہ واپس ہو سکتا ہے, یہ آپ کو اس کو سیل نہیں کر سکتے. اچھا, آپ نے ایک بڑا پیارا یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کے سب بڑے کم ڈیلر ہیں. جی جی جی, یہ تو ریل اسٹیٹ کی دنیا تو چلتی ہی ڈیلر نیٹ ورک کے اوپر ہے, تو اے بی ایس میں ڈیلرس کے اگینسٹ کیوں گئی اے بی ایس, اور کیا وجہ ہے کہ آپ ڈیلرس کے ساتھ اتنا فرینڈلی نہیں ہیں؟ ڈیلرز نے نا بیسکلی کلائنٹ کو بتایا کہ اس کو آپ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب پیسے بڑھیں گے نا اس کو سیل کر کے آپ پیسے لے لینا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ہم نے تو ان کو اپارٹمنٹ بنا کے دینا ہے, جو اس نے ہمیں ڈاؤن پیمنٹ دی ہے ہم نے اس کی وہ پیمنٹ لگانی ہے بلڈنگ کے اندر. ہمیں تو پیسوں کی مزید ضرورت ہے آگے, ہم نے اس کا گھر بنا کے دے رہے ہیں. ہم جب اس کا گھر بنا کے دے رہے ہیں وہ اگلے پیسے دے گا تو ہم گھر بنا کے دیں گے نا. ہمیں نیا بندہ نہیں چاہیے, نئے بندے نے لینا تو نئی ڈاؤن پیمنٹ پہ لے, نئے ریٹ پہ لے چیز. پرانے ریٹ پہ جو جس بندے چیز لی ہوئی ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اس کی پیمنٹ اگلی جو انسٹالمنٹ کی ہے وہ چاہیے. اوکے, ڈیلرز نے یہ کلائنٹ کو نہیں بتایا سر, لیکن ڈیلر نے تو وہی بات کہی نہیں جو اس کو میسج آپ کی, تو دیکھیں پروڈکٹ تو آپ کی ہے نا, اے بی ایس کی ہے, تو اس کا مطلب کہ ڈیلر نے صرف اپنی کمیشن کے چکر میں کلائنٹ کو ایگزیکٹ چیز بتائی نہیں ہے. کلائنٹ کو اگر ایگزیکٹ چیز بتائی ہے, اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم جو کلائنٹ ہوگا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی خود اس تک بات پہنچائیں گے اپنی, ہر کلائنٹ تک. ہم نے ہر کلائنٹ تک یہ اپنا میسج کنوے کر دیا ہے کہ آپ اس بلڈنگ کے اندر تب تک پروڈکٹ اپنا لیں, لیکن اس کو آپ اینڈ تک اس کو کمپلیٹ کریں گے, میچور کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی جو اپ کمنگ آئی تھنک سو ڈلیوری آ رہی ہے وہ ریزیڈنسی مال بیس ماڈرن ریزیڈنسی, ہاں اس کی آ رہی ہے, تو اس کے بعد نیکسٹ پروجیکٹ کون سا ہے جس کو سمجھتے ہیں ڈلیوری پہ پہنچے گا جلدی؟ آپ یقین کرتے ہیں انشاءاللہ POC 1 انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ ہماری ڈلیوری ہوگی. آپ 2027 میں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ڈلیور کریں گے. مطلب آنے والے اگلے ہر سال میں انشاءاللہ ڈلیوری ہر سال میں 2027 سے شروع ہوگا انشاءاللہ یہ, اور 2028 میں بھی ڈلیوری دیکھیں گے, 2029 میں بھی دیکھیں گے, 30 میں بھی دیکھیں. پھر تو آپ کو اللہ کو اس سال میں اگر 5-10-12 ہر مہینے میں ہمارا پروجیکٹ ایک لانچ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اچھا, مارکیٹ میں نا قاسم بھائی ایک اور بھی بڑی کامن سی, یہ خیر دبئی میں بھی میں نے دیکھا ہے, خیر انہوں نے تو وہاں پہ اس کو کنٹرول کر لیا. پاکستان کے اندر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ بہت سارے ڈیولپرز نے پاسٹ میں کیا کیا کہ ایک پروجیکٹ شروع کیا, لانچ کیا, دوسرا لانچ کیا, تیسرا لانچ کیا, وہ اپنے کیش فلو کو مینٹین کرنے کے چکر میں پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ ڈالے جا رہے ہیں, اور مارکیٹ میں یوں لگ رہا ہے کہ یار بس یہی یہ ہیں. اسلام آباد میں ہوا ہے بہت ساری, آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری کمپنیز کو. اب وہ ہوا کیا کہ جیسے ہی 8-10 پروجیکٹ لانچ کیے, ایک آدھے کی ڈلیوری ہوئی, پیسہ پکڑا, غائب. میں آپ کو اس کانسیپٹ کو کس طرح سے وہ لوگ غائب کیوں ہوئے ہیں؟ لیکن پروجیکٹ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے میرے خیال سے. آپ کو پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے پچھلے جو جتنے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے ڈلیور ہو رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی نیا پروجیکٹ آپ کو ڈلیوری نہ دینا یہ بڑی بات ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے اسلام آباد میں پیسے انویسٹ کیے ان لوگوں نے موسٹلی 99% وہ لوگ تھے جنہوں نے سود پہ کام کیا ہے. اچھا جی, وہ ایکسپلین کیجیے کیسے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. ان لوگوں نے سود پہ کیسے کام کیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جان آپ 100% پیمنٹ دیں, آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ کو رینٹ بھی شروع ہو جائے گا. اچھا, ابھی کھڈا بھی نہیں کھودا اور رینٹ شروع, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بلڈنگ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے, رینٹل دینا شروع کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے 50% اماؤنٹ پکڑ کے ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور 50% آپ کو رینٹ دینا شروع کر دیا ہے, صرف پیسے پکڑنے کے چکروں میں. ٹھیک ہے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے سود کھایا تھا, جن کلائنٹس نے سود کھایا تھا اور جن لوگوں نے سود دیا تھا, وہ اپنے پیسے ہی صرف لے سکے ہیں. وہ کچھ لوگ تو اپنے آدھے پیسے سے بھی آدھے پیسے لے سکے ہیں نا. ڈیولپر غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈیولپر نے تو بھائی غائب ہونا ہے جب آپ نے اس سے اماؤنٹ ہی وہ لے لینی ہے. وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ جب وہ ایک ڈیولپر سے آپ اس کی جو آپ نے اماؤنٹ دی ہوئی ہے وہ آپ نے پیسے اس سے لے لینے ہیں رینٹل میں, یہ جو ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, تو پھر بھائی جان وہ تو آپ نے پیسے آپ نے اوریجنل لے لیے. وہ آپ نے ایسے ہے کہ کمیٹی دی ہوئی تھی, کمیٹی کٹھی پہلے دے دی اور بعد میں تھوڑی کر کے لے لی پیسے اس سے. نہیں تو بیچ میں رفیانٹی لے کے بھاگ بھی تو گئی, آدھی کمیٹی لے کے بھاگ بھی گئے. تو اس کے وہ جتنے بھی تھے 99% لوگ وہی لوگ بھاگے ہیں جو لوگ نہیں. اچھا, یہ سوال پوچھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوسائٹیز نے جس طرح کسٹمر کا کانفیڈنس شیٹر کیا ہے, جی,
اس وقت اچھے سے اچھی سوسائٹی بھی جو ہے نا اس کے اوپر کسی بھی انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں ہے. پہلا جیسی بات ہوتی ہے نا پلاٹ کی یا کسی گھر کی, سب سے پہلا جو ذہن میں لفظ آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے یار فراڈ ہو جانا ہے, اور ہو بھی جاتا ہے. ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہوا بھی ہوا ہے. ابھی بھی آج بھی دیکھ لیں لاہور میں کتنی سوسائٹیز ہیں, بہت زیادہ ہوا ہے. اب یہ کیونکہ ورٹیکل کا پہلے تو لاہوریوں نے اس کو ویسے ہی ویلکم ہی نہیں کیا, وہ اپنی چھت کے کانسیپٹ میں رہے. چلیں اب لوگوں کا جو ہے نا ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگوں نے کانفیڈنس اس کے اندر شو کرنا شروع کیا ہے. لیکن اس میں کافی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھا بندہ مارکیٹ میں اچھا کام کر رہا ہے, جس طرح سوسائٹیز میں ابھی بھی کچھ اچھی سوسائٹیز ہیں جو آن ٹائم ڈلیوری دے رہے ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے لوگوں کو گین بھی دیا, لیکن موسٹلی نے فراڈ کیا. اس ڈومین میں بھی اگر یہ ہونا شروع ہو گیا تو سر وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ مارکیٹ اگین جو رہی کوئی تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا وہ بھی زیرو ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ فراڈ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہوگا نہیں, ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. ہاں میں کہتا ہوں فیوچر میں یہ ہوگا نہیں, ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. جو لوگ ہوا بھی ہوا ہے, ورٹیکل میں بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ. پلاٹوں کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے, اس میں بھی ہوگا. کیونکہ اصل میں نا چیز پتہ کیا چیز ہے, لوگوں کو کوئی بھی کلائنٹ ہے اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی جان ڈیولپر کون ہے, ٹھیک ہے, کس سے میں چیز لے رہا ہوں, کیا یہ ڈیولپر ریلائبل ہے, یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, یہ جو چیز کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھے, اس کے پہلے ڈلیوری دیکھے, اس پہ پھر چیز پرچیز کرے. اب تو کلائنٹ بہت زیادہ کہہ لیں کہ بہت سیانا ہو گیا ہوا کلائنٹ. لیکن جتنا سیانا ہوا چونا بھی اتنا ہی لگ رہا ہے نا ابھی. نہیں بہت سیانا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کلائنٹ کتنا سیانا ہے. صحیح. کلائنٹ اپنی ہر چیز کو دیکھتا ہے. جس نے 1 روپیہ دینا ہے نا آپ کو, جس نے کچھ بھی دینا ہے آپ کو, پورا دیکھ داکھ کے دیتا ہے آپ کو. ایسے پیسے نہیں کو دیتا ہے, پورا سمجھ کے دیتا ہے. اور میں اپنے جو کلائنٹ سے یہ بھی آپ کے توسل سے یہ میسیج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے پہلے اس کا ڈیولپر دیکھیں, پھر کسی کو چیز لیں, اور تب چیز لیں جب آپ اس جو آپ کی انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ پے کر سکتے ہیں. تو آپ کی طرف سے کوئی نہیں کمی پیشی ہونی چاہیے. آگے ڈیولپر سے کمی پیشی ہو تو وہ سمجھ آتی ہے. دیکھیں اب جو سوسائٹیز میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ اگر انہوں نے لیا ہے 5 مرلے کا, بعد میں 30 لاکھ روپے انہوں نے ڈیولپمنٹ چارج ڈال دیے ہیں جو کلائنٹ کو بتائے بھی نہیں گئے. یہ زیادتیاں کی گئی ہیں. ایون ورٹیکل میں بھی ہوا ہے. ورٹیکل میں لوگوں نے اسکیلیشن ڈال دی ہے. سر ابھی ایک پروجیکٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, انہوں نے 30 لاکھ روپیہ 1 BHK کے اوپر ڈال دیا. دیکھیں نا بھائی میرے خیال 45 سے 50 لاکھ کا 1 BHK تھا, 30 لاکھ آپ نے اسکیلیشن ڈال دی. 80 لاکھ روپیہ ہوا. مطلب کہ آپ آج اگر وہ بیچنے جائیں تو 50 کا بھی نہیں بکے گا. 50 کا بھی نہیں بکے گا. کیوں؟ اسکیلیشن جب آپ ڈالتے ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں آپ کو زیادہ. دیکھیں اسکیلیشن بہت زیادہ آپ کا ایک گیپ آ گیا ہے, ایک آپ کی کنسٹرکشن میں ایک بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے, تو سمجھ آتی ہے تھوڑی مناسب جو اس کے میں آئی ہے. لیکن اگر آپ 30 جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں 50 لاکھ, آپ کہیں گے 60% اماؤنٹ آپ 30 لاکھ روپے اس کی بن رہی ہے, تو 30 لاکھ روپیہ آپ اس سے لے رہے ہیں, 60% جو آپ نے پیمنٹ اوریجنل لینی ہے اس کا 60% اور لے رہے ہیں آپ. کتنی زیادتی ہے یہ. اگر دیکھیں ابھی ڈپارٹمنٹ تو بنے ہوئے ہیں ہمارے, لیکن میں ان کو یہی کہوں گا دیر سو کالڈ ڈپارٹمنٹ, دے آر ناٹ ایکچولی ورکنگ جس طرح کرنا چاہیے. جو بھی ہے, چاہے وہ آپ کا LDA سے ریلیٹڈ ہو, TMA ہو, یا جو بھی ہے. دبئی کے اندر سر اتنا پیارا نظام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے ریرا کے نام سے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ دونوں باؤنڈ ہیں, ڈیولپر بھی باؤنڈ ہے, آپ کا کلائنٹ بھی باؤنڈ ہے. کلائنٹ جو پیمنٹ کر رہا ہے وہ ایک ڈیولپر کا اور گورنمنٹ کا اسکرو اکاؤنٹ ہے, اس کے اندر جاتی ہے. اس اسکرو اکاؤنٹ سے صرف اتنی اماؤنٹ ریلیز کی جائے گی ٹو دا ڈیولپر جتنا وہ کام ہوگا. تو چیزیں لنکڈ ہیں. دیکھیں ان کے ساتھ بھی ہوا نا, دبئی کے ساتھ بہت بڑے لیول پہ فراڈ ہوا آج سے 8 سال پہلے. یہ آپ کو بات بتاؤں, یہ انشاءاللہ فیوچر میں نا انٹروڈیوس کروا رہا ہے ABS بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں لیکن ABS کس کے تھرو کروائے گا؟ ABS تو خود ڈیولپر ہے. خود ڈیولپر ہے نا, یہ گورنمنٹ کے تھرو کروائے گا. ہم اسکرو اکاؤنٹ آپ کو ایکسیس ہے ادھر. لیکن وہی بات ہے, سارا کچھ آپ دیکھیں نا, بلڈنگ جب بن جاتی ہے پھر ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے ڈپارٹمنٹوں کو, اچھا بن گئی ہے بھائی, پہلے کیوں نہیں آئے آپ نے اپروول جب جس دن کھڈا کھودا یا بورڈ لگایا وہاں پہ, اس دن کیوں نہیں آئے آپ کے بندے؟ بالکل ایسے ہی. میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں, ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے ABS سینٹرل کے نام سے, جس میں ہم نے لوگوں کو بولا ہے کہ آپ نے 50% اماؤنٹ کرنی ہے, باقی 50% اماؤنٹ آپ نے ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ کانفیڈینس ہے. اس طرح کا کانفیڈینس کوئی لے کے آئے, آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے کسی کے پاس اتنا بڑا کوئی دل بھی نہیں ہے, کوئی جگرا بھی نہیں ہے کہ 50% اماؤنٹ آپ نے دینی ہے, 50% آپ نے اماؤنٹ ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن دینی ہے. بالکل صحیح. سوری, یہ بحریہ نے, یہ ABS ڈیولپرز نے ہی انٹروڈیوس کروایا.
تو انشاءاللہ فیوچر میں اس چیز کو بھی ہم مد نظر رکھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ جب کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے نا تو دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ تو ہمارے میں اب دیکھیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی پاکستان ہے نا, پاکستان میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. اب تو بڑا کچھ ہو رہا ہے. لاہور اچھا لگ رہا ہے, لاہور اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں جو چیز ہم اپریسیشن ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ ماشاء اللہ. جیسے کہ آپ نے بہت چیزیں دیکھی ہیں, یہاں پہ ہر بندے کی عزت محفوظ ہے. تو میرے خیال سے بہت زیادہ تقریباً کیسز ہیں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تو دبئی جیسی جگہ پہ بھی ہے, نیو یارک جیسی جگہ پہ بھی ہے. 90% آپ کے اچھے ہی کیسز ہیں, مطلب آپ کا بہت زیادہ سکون ہے. آپ پہلے ویسے چلیں اب آپ نے بات کی ہے تو میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ہمارے جو پنجاب کے جو ارباب اختیار ہیں, جو عہدیداران ہیں, ان کو یہ کہوں گا کہ انڈیا میں نا تاج محل بنا تھا تو شاہ جہاں نے نا ہاتھ کٹوا دیے تھے مزدوروں کے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت لاہور میں جو روڈ بنا رہی ہے نا ٹیم, پھر ان کے بھی ہاتھ کٹوا دے, کیونکہ ایسا شاہکار دوبارہ زندگی میں بننا نہیں چاہیے. بولا کیوں؟ جو آپ کا یہ ایل ڈی ایونیو سے سیدھا روڈ آگے جاتا ہے شوکت خانم کو کراس کرتے ہوئے اللہ گول چکر تک, سر اس کے اوپر جو میں اس کو انگلش میں نام نہیں لوں گا, میں گٹر کا ڈھکن نہیں کہوں گا اس کو, مینول نہیں کہوں گا سر, 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا, وہاں آپ کی LS570 بھی الٹنے کے چانس ہے بھائی جان. گاڑی تو چھوڑیں, بائک تو چھوڑیں بھائی جان. وہ روڈ انہوں نے جو شادیوال چوک سے پہلے ہے نا, وہ بڑا ہی گندا وہ بنا ہوا ہے. ایون کہ میری گاڑی گزری ہے اور پورا اس نے ٹچ کیا چیمبر کو. یس, اور مزیدار بات, اس شاہکار کا یا اس ہونہار کا جس نے وہ یلو کلر کے اس کے اوپر مارکنگ کی ہے, ٹھیک ہے, بتانے کے لیے اس کو بھی سلام ہے, ٹھیک ہے, کہ یار خدا کے بندو یہ وہ بالکل وہ نیچے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو CM صاحب اگر اس کے اوپر تھوڑا ایکشن لیں تو آپ کی مہربانی. دیکھیں یہ ایک اتنی خوبصورت روڈ بنائی, مزیدار روڈ بنائی, سب کچھ ٹھیک ہے بھائی, اس کے اوپر کیوں نہیں آپ یہ چیز پہ دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, ایک لیول پہ لے کے چلے. اور مین روڈ ہے نا سر, اندر کا ہو تو چلو بندہ کہتا ہے اسپیڈ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی نا آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے کبھی CM گزری نہیں ہے, حالانکہ وہ روڈ تو نہیں کا, یہ مین روڈ ان کا ہی ہے. ان کے بڑے قریبی وہاں لوگ رہتے بھی ہیں, ان کے بہت قریبی, ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ شاید وہ بھی نہیں گزرتے. اب ان کا بھی پروٹوکول سے گزرتے ہیں وہ بھی لوگ. سر وہ پروٹوکول پہ بھی وہ کھڑا آئے گا, وہ آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن گاڑی وہ خود نہیں نہ چلا رہے. سر بات سمپل سی ہے, دیکھیں جب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ساری ٹیم لگی ہوئی ہے کام کرنے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کام, تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو پرابلمس ہیں نہیں آنی چاہیے سر, ٹھیک ہے. ہمارے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے نا, تو رائٹ جگہ پہ لگنا چاہیے. اور CM صاحب نے بڑی جگہوں کا وہ لیے ہیں, نوٹس لیے چھوٹے چھوٹے. اصل میں نا ابھی ہمیں بہت پتہ کیوں اچھا لگتا ہے یہ, ویسے یہ نا یہ گورنمنٹ کے نا کہہ لیں کہ یہ فرض ہے یہ چیزیں کرنا. ہمیں زیادہ پتہ کیوں اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ جب ہم کراچی کی طرف دیکھتے ہیں نا, ہمیں لاہور بہت اچھا لگتا ہے. اچھا نہیں, ہمیں اس وقت تک نہیں پتہ چلتا, ہمیں اس وقت زیادہ اچھا لاہور لگتا ہے جب وہ کراچی والا آ کے یہاں پہ بولتا ہے نا, ہوئے یار مجھے تو واقعی پھر ہم فیل کرتے ہیں یار واقعی میں یار یہ تو ڈیولپمنٹس جو پنجاب میں ہوئی ہیں یہ اچھی ڈیولپمنٹ اچھی ہے, ہونی بھی چاہیے. اور میرے خیال سے صرف لاہور میں نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کو دوسرے شہروں میں بھی کرنی چاہیے. دوسرے شہروں کے بہت برے حالات ہیں, بہت زیادہ برے حالات ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں سیالکوٹ میں گھومتا ہوں اکثر, تو بہت برے حالات ہیں وہاں کے. ماشاءاللہ بہت بڑے نام ہے ادھر, ہمارے ڈیفینس منسٹر بھی ہیں ادھر سے, اور مسلسل تقریباً 7-8 بار, لیکن بہت برے حالات ہیں سیالکوٹ کے بھی. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بھی سن رہے ہیں کہ ایک رنگ روڈ لے کے آ رہے ہیں, گجرات شہر ہے, سارے شہروں میں ہونا, سارے شہروں میں, صرف لاہور کے اندر نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں سر پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, پورے پاکستان. لاہور خوبصورت ہو گیا ہے, اب دوسرے شہروں کو بھی کریں پنجاب کے. لاہور پہ ابھی ایک کام ہونے کی ضرورت ہے سر, ٹھیک ہے. لاہور کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پیور ٹریننگ والی ایجوکیشن, کتابوں والی ایجوکیشن نہیں. کیونکہ اب یہ جو انفراسٹرکچر دیا ہے نا, کوئی چھوٹا سا دنگا فساد ہوتا ہے جا کے سیدھا گورنمنٹ کے تنصیبات کو توڑ دیا جاتا ہے. تو اس وقت لاہور کی عوام کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے اور باقی جگہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. قاسم بھائی بہت شکریہ آپ کا سر جی, بڑا مزہ آیا آپ سے ڈسکشن کا. اور ونس اگین تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ سو اوپن. ورنہ اکثر ہوتا ہے انہیں نہیں کٹ دے ہوتے ہیں, رہن دو, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کچھ ایسے سوالات بھی پوچھ لیے جو آپ کے بنتے نہیں تھے, لیکن تھینک یو سو ویری مچ کہ اتنے ڈیٹیل آپ نے جو ہے نا ہر چیز کا آنسر کیا. اور بس اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ سر محنت کا پھل اللہ دیتا ضرور ہے. دیکھیں محنت اور کنسسٹنسی, آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنے کاروبار کے ساتھ, اللہ پاک آپ کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل ایسے جو بندہ, میں دنیا میں یہ کہتا ہوں, ہر بندے کو میں یہ کہتا ہوں, میں جتنے بھی نیچے بچے ہیں میں ان سب کو یہ کہتا ہوں, یار اگر آپ محنت کر رہے ہو نا, کہیں بھی ہو, وہ تم CSS میں کر رہے ہو, وہ تم کہیں بھی کر رہے ہو,
تمہیں اس کا پھل ملنا ہے, بے شک لیٹ ہو سکتا ہے, ہاں. اور تمہاری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہیں ہونی. بے شک ایسی اللہ پاک ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے. آپ یقین کرتے ہیں میں کبھی گمان بھی نہیں تھا کر سکتا کہ میں یہ چیز مجھے اللہ پاک اتنا عطا کرے گا, جتنا مجھے عطا کر دی ہے میں کبھی گمان بھی نہیں تھا کر سکتا کہ اللہ پاک, اور میں پڑھی تھی کہ اللہ پاک تم گمان بھی نہیں کرو گے تو اللہ پاک تمہیں وہاں سے رزق دیں گے. اور خدا کی قسم میں نے ایسے دیکھا ہے, میرے ساتھ اکثر بار ایسے ہوا ہے, کبھی پریشان بھی ہوا نا تو اللہ پاک نے پکڑ لیا ہے, اسی ٹائم پکڑ لیا ہے کہ نہیں پریشان نہیں ہونا ہے. اور ہر جگہ ہی دیکھیں قاسم اللہ کے نظام میں نا خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے آپ کے ہاتھ میں صرف محنت اور کوشش, رزلٹ اس نے اپنے پاس رکھ لیا. اگر رزلٹ بھی ہمارے پاس ہوتا نا ہم تو انسانوں کو انسان نہ سمجھتے. اور اتنا سچی بات پوچھے نا, اتنا تقویٰ جو آیا نا یہ سبیل بھائی کی وجہ سے آیا, سچی بات پوچھے تو. کیونکہ سبیل بھائی نے ہمارے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک انجیکشن, ہر 10 دن بعد انجیکشن لگانا ہے, ہر 10 دن بعد انجیکشن لگانا ہے, نہیں کہ ٹریک سے نہ ہٹیں. یہ مطلب کہ انہوں نے ہمیں ٹریک پہ رکھا ہے. ہم اکثر رات کو کٹھے بیٹھے, ہم نے ہر 1-2 مہینے بعد ہم نے عمرے پہ بھی جانا. سبیل بھائی تو ہر مہینے میں جاتے ہیں, اور اس گھر کے ساتھ پہ بھی لو لگی ہوئی ہے کہ یار ادھر بھی جا کے سجدہ کرنا ہے, ادھر بھی اللہ. اور خدا خوفی اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ جی آپ کو اسی طرح سے آج. تو یہ میں بتا نہیں رہا, میں بیسیکلی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا یہ تقویٰ ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے, برا ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہیا, وہ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. اور میری زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. اس سے پہلے بھی میں میٹرک سے میں اپنی اسٹرگل شروع کی ہوئی ہے. میٹرک کے بعد انٹر کے بعد میں نے مطلب میٹرک میں میرا شوق تھا میٹرک کے دور میں کہ میں آرمی میں جاؤں, میرا آرمی میں نہ ہو سکا. پھر مطلب میں انٹر میں آرمی میں جانا چاہتا تھا, میرا آرمی میں نہ وہ ہو سکا. پھر اس کے بعد بھی میں آرمی میں جانا چاہتا تھا, پھر تب بھی نہ ہوا. پھر میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی, CSS میں نہ ہو سکا. تو بڑی بیسٹ پلان ہے نا, دیکھیں اللہ نے آپ کے لیے بہتر رکھا. دیکھیں میرے لیے اللہ پاک نے ایک کاروبار لکھا ہوا تھا میرے لیے کہ تم نے اس کاروبار, تو مجھے اللہ پاک آٹومیٹکلی مجھے بندے بھی وہی ملوا دیے. اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ مجھے ڈاکٹر سبیل جیسے میرے استاد مجھے دیے ہیں, جو میرے مینٹور بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. ہر طرح کی بات میں ان کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ اس طرح کا میرا ان کے ساتھ ریلیشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ریلیشن اسی طرح قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے. اگین بے حد مشکور ہوں جناب آپ کا. انسان زندگی کے اندر صرف محنت اور کوشش کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے رزلٹ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا جو مینٹور ہے نا بڑے وائزلی چوز کیجئے. آج اگر یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ایک شخص اپنے مینٹور کی تعریفیں کر رہا ہے جو کہ اس وقت ان کے پاس موجود بھی نہیں ہے, ان کو دیکھ بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں بھی نہ, لیکن وہ ان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے واقعی ان کو دل سے مینٹور مانا اور مینٹور نے بھی دل سے ان کو گائیڈ کیا. تو زندگی میں ایک رائٹ شخص کا ہونا, وہ چاہے آپ کا اسپرچل مینٹور ہے, آپ کا دنیاوی مینٹور ہے, یا کوئی بھی ہے, مینٹور کا ہونا اور اس کا پراپر آپ کو گائیڈ کرنا اور آپ کو وہاں سے پراپر ریسیو کرنا, یہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بلیسنگ ہو نہیں سکتی ہے. تو اپنے مینٹور کو بڑے وائزلی چوز کیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے میک اور بریک بناتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.